نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان میں جا کر ہم ایک جو تیسرا جو ایک اپنے جواب کے لیے جو ہے وہ ایک لاجک اور ریزننگ اور ایک آرگومنٹس تشکیل دیتے ہیں ٹو ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، وہاں پر جا کر ہم اس کو جو ہے وہ اسینشیل انگریڈینٹس آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نام دے سکتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹس انالیسس کی نام دے سکتے ہیں ٹو ایلیبریٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، یا اس کے لیے ایک اور دیا جاتا ہے جسٹیفیکیشن ٹو کال دا پاکستان این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ۔ تو اس کے لیے ہم کوئی بھی لفظ استعمال کر دیتے ہیں، بیسیکلی یہ انگریڈینٹس بھی ہیں، یہ جسٹیفیکیشن بھی ہے اور لاجک اور ریزن بھی ہے ٹو ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ Obviously we know that it is the ideology of Islam that is the ideology of Pakistan۔ اب یہاں پر اس کے لیے جسٹیفیکیشن جو دی جاتی ہے کہ پاکستان کو ہم آئیڈیالوجی اسٹیٹ، دا ویری فرسٹ ریزننگ جو اس کے لیے دی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو قیام ہے، دا بیسز آف دا کریشن آف پاکستان، اسلام واز دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، دا اونلی اینڈ دا لاسٹ فیکٹر that was used to ensure to have a separate homeland for the Muslim was Islam۔ اس کا اندازہ ہم مختلف لاجک اور ریزننگ سے لگا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس کے لیے دیکھنے کی جو ضرورت ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جو آزادی کی تحریک ہم کہتے ہیں 40 سے آغاز ہوا، اس کے بعد جو 47 تک جو تحریک چلائی گئی، وہاں پر جا کر کوئی ایک ایسا سلوگن ہمارے آزادی کی تحریک کے اندر نہیں آیا کہ جس کے اندر کوئی ہندوؤں کی جو ہے وہ خلاف جو ہے کوئی بغاوت کا کوئی تصور دیتا ہو، یا جو ایک نظام ہندوستان کے اندر رائج تھا کولونیلزم کا، اس کے خلاف بغاوت کا کوئی اعلان ہوتا ہو، یا کوئی معاشی مفادات کے اصول کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنے کا کوئی تصور دیا جاتا ہو، یا آزادی کا جو معنی اور مفہوم جس معنی میں لیا جاتا ہے غلامی سے نجات اور آزادی کو حاصل کرنا، اس کا کوئی تصور، تو وہ جو دنیا کے اندر جو مقبول عام کولونیلزم کے خاتمے کے بعد تصورات تھے آزادی کے لیے یا ایک ملک کو قیام میں لانے کے لیے، وہ ایسے تصورات پاکستان کے اندر ہمیں کوئی تصور جب نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے قیام کے اندر جو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام افراد ایک اجتماعی قوت بن گئے 1940 کے بعد، حالانکہ اس سے پہلے 37 اور 36 کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی جو اتحاد اور طاقت کا اندازہ یہاں پہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان انتخابات کے نتیجے کے اندر ہونے والی جو حکومت بنی وہ انڈین نیشنل کانگریس کی تھی، اس میں مسلمانوں کی نمائندگی تک بھی نہیں تھی۔ لیکن 40 کے اندر جا کر وہ تمام گروہ جو مختلف رنگ نسل علاقوں کے اندر تقسیم تھے، مفادات میں تقسیم تھے، سیاسی سوچ اور فکر کا اختلاف پایا جاتا تھا، برصغیر پاک و ہند کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ اور جب یہ کہا کہ ایسا کیوں ہوا تو دیٹ واز دا ریزن آف اسلام، کیونکہ نعرہ جو لگایا گیا وہ یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو آزادی دی، نعرہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو میں ایک پہلی جو ریزن ہے کہ یہ تھا کہ پاکستان کے قیام کے لیے یا آزادی کی تحریک کو چلانے کے لیے جس وحدت کی، جس یکجہتی کی، جس قوت کی ضرورت تھی، وہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جس چیز سے ملی، دیٹ واز نتھنگ ایلس ایکسیپٹ دا اسلام۔ تو دیٹ از وائی وی کال دا ویری فرسٹ ریزن دا بیسز آف پاکستان از اسلام۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو کسی ملک کو یا قوم کو زندہ رکھنے کے لیے جو ایک سب سے اہم فیکٹرز ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا نیشنلزم، جس کو ابن خلدون نے عصبیت کا نام دیا ہے۔ تو ایسا کہتا ہے قومیت کو، جس کا جذبہ حب الوطنی کا نام آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی میں نیشنلزم کے اندر کانسیپٹ کے اندر جا کر جو ہے وہ اگر ویسٹرن کانسیپٹ دیکھیں تو جا کر وہاں پر رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر، یا کسی معاشی مفادات کی بنیاد پر، تو اس طرح وہ تمام جو امتیازات جس کی بنیاد پر مغرب کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کسی قوم کا درجہ اختیار کرتے ہیں، یہاں پر پاکستان کے اندر جو قوم کا یہ تصور ہے وہ کسی رنگ نسل کی بنیاد پہ تشکیل دینے کا کبھی جو ہے وہ تصور دیا ہی نہیں گیا، نہ اس کو اختیار کیا گیا، نافذ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم پاکستان کے اندر نیشنلزم کے کانسیپٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا 1948 کے اندر ڈھاکہ کے اندر جو پاکستان بننے کے بعد کا خطاب ایک اہم تصور ہمیں اس کی وضاحت کرتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اسلام ہیز ٹاٹ دس اینڈ آئی تھنک یو ول ایگری ود می، واٹ ایور ایلس یو مے بی، واٹ ایور یو آر مسلم اینڈ بلانگ ٹو اے نیشن۔
تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پنجابی سی ہے، یہ سندھی ہے یا بلوچی ہے، یا یہ ایک مختلف قومیت ہے، ایک قوم ہے، یا پاکستان کے اندر رہنے کی وجہ سے پاکستان کے جو ہے وہ قومیت جو ہے وہ ہماری ایک بن گئی، بلکہ یہاں پر جو قوم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم جو ہے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور اس طرح جو قومیت کا نیشنلزم کا تصور دیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے مزید جو ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا، یو ہیو ارنڈ اے ویری واسٹ ٹیریٹری، you are all, it is all yours, it does not belong to a Punjabi, Sindhi, بلوچی، بنگالی اور پٹھان۔ اب یہاں پر جا کے وہ تمام جس کی بنیاد پر قومیتوں کا تشکیل دیا جاتا ہے، پنجابی سے وہاں پر تمام کی نفی کر دی گئی، اور لفظ جو بھی یہاں پر استعمال کیا گیا کہ آپ نیشن ہے، ایک بہت بڑی ٹیریٹری استعمال کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ مسلمانوں کا تمام ملک ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر نیشنلزم کا کانسیپٹ، وہ سوچ اور فکر جس کی وجہ سے آج بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اگر یک زبان ہو جاتے ہیں، نہ وہ رنگ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ تہذیب کی بنیاد پر، نہ مفاد کی بنیاد، آج بھی اگر وہ تمام ایک زبان ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، یا دنیا اس کا عملی ثبوت دیکھتی ہے، تو دیٹ از دا اسلام، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو ہم نیشنلزم کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ایک اور کسی قوم کے لیے جو آئیڈیالوجی کو پرکھنے کا ایک پیمانہ دیا جاتا ہے، دیٹ از کال دا پیٹریٹزم۔ تو میں اسے کہہ رہا ہوں جس کو ہم جذبہ حب الوطنی کہتے ہیں، کہ وطن سے جو قربانی کا جو تصور ہے اس کے اسلام از دا بیسک سورس آف پیٹریٹزم ان پاکستان۔ یہ بھی ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس کو ہم بآسانی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوگ وطن پہ قربان ہوتے ہیں وہ بہادری کے کسی تمغے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے کہتے ہیں، اور شہادت جو ہے وہ ایک ٹپیکل اسلامک آئیڈیالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ وہی شخص اپنے آپ کو شہید کہلوا سکتا ہے جو اپنے وطن کی سربلندی جو ہے وہ کسی بہادری کو عمل کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا بنیادی جو سوچ اور فکر ہے وہ اسلام کا تحفظ ہو۔ تو جب وطن کے لیے قربانی دینے کا بنیادی تصور جو ہے وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کا ہو جاتا ہے، تو دیٹ از کال دا شہادت کا جذبہ، اور یہی عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کے جو ہے وہ تمام افراد جو ہیں اور تمام گروہ جو ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی ضرورت جو ہے وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے، یا جب بھی اس کو ان کا کسی امتحان کے اندر پیٹریٹزم کا دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور قائد اعظم نے کیا پاکستان کے بعد اس کو بہت آسانی سے واضح کر دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا یو ہیو ٹو، اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے، یو ہیو ٹو اسٹینڈ گارڈ اوور دا ڈیولپمنٹ آف دا اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی آف مین۔ اب یہ وہ تمام پرنسپل ہیں جو فوج کو کہا جا رہا ہے، کہ یہ نہیں کہا گیا وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہ آپ نے جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، جی آپ نے بڑی بہادری سے جدوجہد کرنی ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سرحدوں کی دفاع کرنا ہے، بیکاز ٹو ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹری مین ٹو ہیو انشور دا ڈیفینس آف دا اسلام۔ پھر اس طرح ہم اگر چلے جاتے ہیں تو ایک اور جو کسی ملک کو سمجھنے کے لیے یا آئیڈیالوجی سمجھنے کے لیے جو سورس سمجھا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ دا کانسٹیٹیوشن دیٹ از پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو اگین وی کین سے اسلام از دا بیسس آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب یہاں پر جا کر ہمیں پاکستان کے تمام ارتقاء کا اگر ہم جائزہ لے لیں، چاہے وہ پاکستان بننے کے بعد قرارداد مقاصد سے شروع ہو جائیں، 56 کا آئین، 62 کا آئین، 73 کا آئین، تو اگر تمام دساتیر کے اندر جا کر کوئی چیز جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکا، یا جس سے انحراف نہیں کیا جا سکا، یا جس کو آج تک جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے قرارداد مقاصد سے لے کر آج تک 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک، دیٹ از دا اسلام۔ جس طرح قرارداد مقاصد میں کہا گیا کہ سوورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی، پھر یہ اختیار، یہ اصول جو ہے وہ تمام آئین کے اندر 56، 62، بلکہ جو آئین بنانے کی جو کوششیں کی گئیں، خواجہ ناظم الدین فارمولہ، محمد علی بوگرا فارمولہ، اسی طرح جو چودھری محمد علی فارمولہ، تو وہ تمام جو کوششیں کی گئیں وہ بھی، اور جو دستور بنائے گا 56، 62، 73 کے اندر، اس کے اندر یہ سوورنٹی اور آئیڈیالوجی اور پاکستان کا جو بنیادی پرنسپل ہے جو آبجیکٹو ریولیوشن کے اندر یعنی قرارداد مقاصد کے اندر الیبریٹ، اس سے کبھی بھی کسی سے انحراف نہیں کیا۔ تو اس سے اگر مزید اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بہت ہی آسان اور ایک معنی خیز پیغام ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اٹ از مائی فرم بلیف دیٹ آور سالویشن لائز in following the golden rule set for us by our great prophet peace be upon him۔ اب یہاں پر کوئی دوسری وضاحت نہیں ہو جاتی، آئین بنانے والوں کو
راستہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے لیے اگر اصول اور ضابط بنانے ہیں تو رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ وہی آپ کی رہنمائی کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں 56 کا آئین میں دیکھ لیں, کہا گیا حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, کہا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا, صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اس طرح ادارے بنائے گئے, اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے 73 کے آئین کے اندر, اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام کیا گیا. پھر اسی طرح دیگر جو سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں, سود کو حرام کرنے کا درجہ آئین کے اندر لکھا گیا, تو زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنے کا 73 میں ذکر کیا گیا. تو یہ تمام پہلو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہماری جو اسپرٹ ہے آئین کی وہ اسلام کی, اور اس لیے پاکستان کا نام بھی جو ہے اس آئین کے تحت جو رکھا جاتا ہے کسی ملک کا, وہ یہ نہیں رکھا گیا جمہوریہ پاکستان, بلکہ نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو اندر لاجک اور ریزن جو پاکستان کو آئیڈیالوجیکل کنٹری کی جسٹیفیکیشن کے لیے دی جاتی ہے, دیٹ اسلام از دا بیسس آف دا کانسٹیٹیوشن. ادھر یہاں پر جا کر ہمیں بہت سے اور دیگر جو پہلو جو آرگومنٹس ہیں وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ اسلامی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک بنیادی جو اصول ہے وہ معیشت کا ہے, اور بلکہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جو اگر آئیڈیالوجیکل کنٹری تشکیل پانا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی معیشت کا جو دائرہ کار ہے اس کی آئیڈیالوجی کی عکاسی ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو خد و خال مقرر کیے گئے ہیں اس کے اندر جہاں زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے کا ان کے اندر کہا گیا, سود کو خاتمے کا ذکر کیا گیا, تو اس طرح یہاں پر اسلامی بینکنگ کا ایک کانسیپٹ دیا گیا. تو وہاں پر جا کر جو آئین کے روح کے اندر بھی یہ شامل کر دیا گیا کہ معیشت کو جو ہے وہ بیت المال کا نظام قائم کیا گیا. یہ اب زکوٰۃ کا نظام ہو یا بیت المال کا تصور, یہ وہ تصورات ہیں جو معیشت کے ان اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں جو دنیا کا کوئی اور آئیڈیالوجی نہیں دیتا بلکہ اسلام ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں اس کے سوشل اسپیکٹ کو, جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے دیٹ از آلسو بیسڈ آن دا آئیڈیالوجی پاکستان. تو آئین کے اندر بھی لکھا گیا کہ یہاں پر کسی رنگ, نسل, تہذیب, مذہب کی بنیاد پر جو ہے کوئی فرق نہیں ہے, پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو جو ہے مساوی حقوق دی. اور یہی وہ اسپرٹ ہے جو دنیا کا کوئی دوسرے ہمیں آئیڈیالوجی کے اندر نہیں ملتی. اسلام ہی دیتا ہے کہ عربی کو اجمی پر, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. تو یہاں پر بھی یہی تصور, اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں معیشت کے بعد جو معاشرت ہے وہ بھی اسلامی اصولوں پر خطوط کی گئی ہے. پھر یہاں پر جا کر اگر ہم جو ایک انالیسس کے طور پر اور کنکلوژن کے طور پر دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ایک اہم اسپیکٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل اسپیکٹ کسی بھی ملک اور قوم کو جانچنے کے لیے. تو جب ہم پولیٹیکل اسپیکٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل اسپیکٹ کے اندر بھی جو یہاں پر پاکستان کا جو دستور بنایا گیا ہے وہاں پر یہ بنیادی حقوق کا شامل ہو جانا اپنی ایک جمہوریت کے اصولوں کی عکاسی کرتا ہے. لیکن جو سب سے اہم تصور ہے وہ یہ تصور ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو بھی ڈیفائن کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلامک ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. جب ہم اسلامک ڈیموکریٹک نظام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اٹ مینز کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریٹک کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پیپل آر دا سوورن, بلکہ یہاں پر جو سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے دیٹ ول بیلانگ ٹو دا اللہ. اور فرق یہ ہے کہ اگر وہ پیپل سوورن ہو جائیں تو دے کین ڈو ایوری تھنگ, دے کین میک ایوری لا, اینڈ جو وہ کر دیں گے نو ادر اتھارٹی ول ہیو ٹو چیلنج اور ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس سے جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو جب سوورنٹی کو اللہ کے مطابق کر دے, پھر ساتھ یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون نہیں بنا سکے گی, کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے گی, ایسی قانون سازی نہیں کر سکے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کہ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں سوورینٹی اللہ کو حاصل ہے تو پھر وہ معنی و مفہوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی فرد, گروہ, ادارہ کوئی ایسی سرگرمی نہیں کر سکتا جو سوورن کی مرضی کے خلاف ہو. تو یہاں پارلیمنٹ کی سوورنٹی نہیں ہے یا کسی صدر اور وزیر اعظم کی سوورنٹی نہیں ہے. تو یہاں پر جا کر ایک ایسا پولیٹیکل نظام دیا گیا جو اسلامک ڈیموکریٹک نظام کا, اور اسلامک ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے اصول کی بنیاد کے اوپر ویسٹرن ڈیموکریٹک نظام سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ اصول جو ہے وہ یہاں پر اخذ کیا گیا ہے. پھر یہاں پر جا کر اگر ہم اور دیکھیں تو اس کا جو ایک بنیادی پہلو ہے وہ ریلیجن ہے کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ اسے ڈفرینشیٹ کرتی ہے باقی تمام آئیڈیالوجی سے. وہ اسلام آئین کے اندر جو ہے وہ اسلام کو بھی جو ہے وہ تحفظ دینا یا لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا ریاست کے اوپر پابند کیا گیا آئینی طور پر. قرآن و سنت کی اشاعت کو یقینی بنایا جائے گا, لوگوں کو جو ہے اسلامی تعلیمات کو سہولت فراہم کی جائیں گی, اسلامی سرگرمیوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ رہنمائی اور نظام کو تشکیل دیا جائے گا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا جو ہے وہ اشاعت سے لے کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی کا ہونا جو ایک ان کا جو حیثیت ہے اس کا تحفظ بھی آئین کے اندر کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی آئین کے اندر تحفظ دے کر یہ یقینی بنا دیا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق، چونکہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا مذہب اور سیاست کے اندر یا کسی تو اس طرح مذہب کو بھی جو ریاست کی ان سرگرمیوں کے اندر شامل کیا گیا ہے جو آئینی طور پر شامل کی سمجھی جاتی ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں یہ وہ پہلو ہیں جس کی بنیاد پر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کے انگریڈینٹ کو سمجھ سکتے ہیں، الیبوریٹ کر سکتے ہیں، اس کو انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ وی آر ان اے پوزیشن ٹو کال پاکستان این آئیڈیالوجی سے. اور الٹیمیٹلی جو ہم نے اس کے جانا ہوتا ہے وہ اس کے کنکلوژن کی طرف جانا ہوتا ہے. تو میرے میں کنکلوژن جو ہے وہ اس کا آئیڈیالوجی کا جو انالیسس کرنا وہ یہی ہے کہ کسی ملک کی جو بنیاد ہوتی ہے اس سے انحراف کر کے کوئی ملک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اور پھر جو ملک کا جو وجود ہے اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے جو اصول ہوتا ہے وہ اسے انحراف کر کے اس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. تو اسلام ہی واحد اصول ہے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور اسلام ہی واحد اصول ہے کہ جو ہماری آج تمام ریاست کے اندر جو قومی وحدت سے لے کر ریاستی نظام کو چلانے کے لیے جو ضابطے ہیں جس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے ان کو تشکیل اسی وقت وہ کارگر ثابت ہوتے ہیں جب وہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہو. تھینک یو.